انتباہ: اس مضمون میں کچھ معلومات پریشان کن ہو سکتی ہیں۔ ڈیجیٹل ریپ ایک سنگین جرم ہے، مگر اس اصطلاح کو سنتے ہی گمان ہوتا ہے جیسے کسی سائبر یا آن لائن جنسی جرم کی بات کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ انڈیا میں حالیہ برسوں میں متعدد ایسے مقدمات سامنے آئے ہیں جن میں ڈیجیٹل ریپ کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ رواں مہینے 13 اگست کو اتر پردیش میں گوتم بدھ نگر کے ایک ضلعی عدالت نے ڈیجیٹل ریپ کے مقدمے میں مجرم ثابت ہونے پر ایک شخص کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ بات ہے سن 2014 میں پردیپ کمار نامی ایک شخص پر ایک 4 سالہ بچی کے ریپ کا الزام عائد ہوا تھا۔ اس مقدمے میں نئی دہلی کی ایک عدالت نے اگست 2021 میں اس شخص کو مجرم قرار دیتے ہوئے 20 سال کی قید کی سزا سنائی تھی۔ دہلی ہائی کورٹ نے اس مقدمے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ڈیجیٹل ریپ کی اصطلاح کا ذکر کیا تھا۔ ڈیجیٹل ریپ کیا ہے؟ لفظ ڈیجیٹل ریپ میں لفظ ڈیجیٹل دراصل لیٹن لفظ ڈیجیٹس سے آیا ہے۔ لیٹن زبان میں ڈیجٹ کا مطلب ہے انگلی، اور یہ انگلی ہاتھ یا پاؤں کی بھی ہو سکتی ہے۔ انڈیا میں سپریم کورٹ کی وکیل دیویا سنگھ کہتی ہیں کہ کسی لڑکی یا عورت کے جنسی اعضاء میں اس کی رضامندی کے بغیر انگلی یا کوئی چیز زبردستی داخل کرنے کو ڈیجیٹل ریپ کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہاتھ یا پیر یا کسی اور چیز کو جنسی تشدد کے لیے استعمال کیا جائے تو اس جرم کے مقدمے کو ڈیجیٹل ریپ کے طور پر درج کیا جاتا ہے۔ ریپ اور ڈیجیٹل ریپ کے درمیان فرق: ماہرین کا کہنا ہے کہ ماضی میں جنسی جرائم کے مقدمات میں متاثرہ افراد کو انصاف کے حصول میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور ملزمان اکثر تکنیکی بنیادوں پر قانون سے بچ نکلتے تھے۔ تاہم ملک میں سن 2012 میں جنسی جرائم سے متعلق قوانین میں تبدیلی کی گئی تھی۔ وکیل دیویا سنگھ نے کہا، 2013 سے پہلے اگر زبردستی جسمانی ملاپ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تو اسے ریپ سمجھا جاتا تھا، لیکن قوانین کی تبدیلی کے بعد انگلیاں یا دیگر چیزیں داخل کرنے کے عمل کو بھی قابل سزا جرم بنا دیا گیا ہے۔ فوجداری قانون ترمیمی ایکٹ 2013 کے ذریعے IPC کی دفعہ 375 میں ریپ کی تعریف کو وسیع کیا گیا ہے۔ دیویا سنگھ کہتی ہیں کہ اب کسی کے جسم کے اندر ڈیجیٹل رسائی کو بھی واضح طور پر ریپ سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی نرمی نہیں دکھائی جاتی۔ ڈیجیٹل ریپ اب تعزیرات ہند کے تحت ایک سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ انڈین قانون کے مطابق ڈیجیٹل ریپ کے مقدمات میں کم از کم 10 سال سے لے کر عمر کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ 12 سال سے کم عمر کی لڑکی کے ریپ کی صورت میں کم از کم 20 سال کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ دخول نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ریپ ہوا یا نہیں؟ ڈیجیٹل ریپ کے معاملات میں پولیس کو فوری طور پر طبی معائنے فرانزک کے لیے نمونے حاصل کرنے چاہیے اور متاثرہ شخص کا بیان ریکارڈ کرنا چاہیے۔ وکیل دیویا کہتی ہیں کہ اکثر میڈیکل رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ پرائیویٹ حصوں پر کوئی چوٹ نہیں آئی، جس سے کیس کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن قانون کے مطابق ریپ کے مقدمات میں پرائیویٹ حصوں پر چوٹ نہ ہونا لازمی نہیں۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ معاشرے میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور صرف دخول نہ ہونا یہ مطلب نہیں کہ ریپ نہیں ہوا۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ لوگ اکثر یہ نہیں سمجھتے کہ ڈیجیٹل ریپ اصل میں کیا ہے، لیکن قانون کے مطابق یہ ریپ ہی ہے۔ کامنی جسوال کا مزید کہنا ہے کہ سیکس ایجوکیشن اسکولوں اور کالجوں سے پہلے گھر سے شروع ہونی چاہیے۔ گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ جیسی چیزیں چھوٹی عمر سے بچوں کو سکھا دینی چاہیے۔ پاکستان میں بھی ایسے بہت سے مجرم ہیں جو ریپ کی ڈیفائنڈ کیٹیگری میں نہیں آتے، تو کیا پاکستان میں بھی ڈیجیٹل ریپ پر بات ہونی چاہیے؟ یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس میں اپنی آراء کا اظہار کیجیے۔